خطیب صاحبہ، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، یہ ڈے بھی منایا گیا اور پورا مہینہ اب اس پہ ڈسکشنز باتیں ہو رہی ہیں. یہ دن منانے کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم. جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو بھی ایک ہائی لائٹڈ ایشو ہوتا ہے اس چیز کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آگاہی کی جو ایک وہ جو کہتے ہیں نا مہم، آپ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اور جو نفسیاتی مسائل کے حوالے سے آپ نے ایک کارواں شروع کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو بہت انکریج کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے لے کے جانا سب سے بڑی ایک کاوش ہے آپ کی. اور یہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے دنیا بھر میں اکتوبر میں کہا جاتا ہے کہ نفسیاتی مسائل اور ان سے لڑنے کے لیے جتنی بھی مہمیں چلائی جاتی ہیں زیادہ تر اس مہینے میں، یہ بیسیکلی شروعات ہوئی 2001 میں. ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن نے یہ سٹارٹ کیا، انیشیٹو لیا کہ صرف اور صرف صحت کو کہ عالمی دن نہ بنایا جائے، بلکہ نفسیاتی صحت کے حوالے سے بھی، اس کی آگاہی کے حوالے سے بھی کوئی ایسا دن بنایا جائے. تو 10 اکتوبر کو یوزلی پوری دنیا مل کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں 10 اکتوبر کو مناتے ہیں، لیکن پورا مہینہ کچھ نہ کچھ تھیم رکھ لیتے ہیں. اس دفعہ کا بھی جو تھیم ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک لوگو دے دیا کہ اس دفعہ ہم کیا، تو بڑھتی نوجوانوں کے اندر جتنی بھی نفسیاتی مسائل اور ذہنی مسائل بہت زیادہ ہو رہے تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس دفعہ WHO نے جو تھیم سلیکٹ کیا تھا وہ تھا کہ ینگ پیپل اینڈ مینٹل ہیلتھ ان اے چینجنگ ورلڈ. یہ پورا کا پورا تھیم کہ کیسے نوجوانوں کی صحت کے حوالے سے اور اسپیشلی نفسیاتی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے طریقہ کار کو اپنایا جا سکتا ہے اور پورا سال اس پہ کام کیا جائے. تو بہت خوشی کی بات ہے، پاکستان میں جو بڑے شہر ہیں جیسے اسلام آباد، پنڈی ہے، بہت سے ہیلتھ پروفیشنل کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آگاہی کی مہم کی طرف چلا جائے، آگاہی کی طرف ایک نیا چینج آ رہا ہے. اور جیسے آپ کشمیر میں بھی آپ ڈفرینٹ پروگرامز کر رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہوں گے، چینج تو آ رہا ہے. یہاں پہ سوال ہے، ابھی 3 روز قبل ڈاکٹر خالد سعید اختر چودھری صاحب، جو کہ مرحوم پروفیسر ہارون رشید کے کولیگ رہے، فاؤنٹین ہاؤس کو بھی اسٹیبلش کیا، مینٹل ہاسپٹل کو اسٹیبلش کیا، میو میں گنگا رام میں کام کیا، جہلم پولی کلینک کے نام سے آپ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں. انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ایک بات کہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی تھیں وہ کارڈیک ڈیزیزز کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن اب اس سال WHO کی رپورٹ آئی ہے کہ ڈپریشن نے کراس کر لیا ہے، بائی پاس کر لیا ہے، آگے چلی گئی ہے. ڈپریشن نمبر 1 فیٹل بیماری ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں. آپ کی پاکستان اور کشمیر کے کنٹیکسٹ میں فائنڈنگ کیا ہے ڈاکٹر صوبیہ خطیب صاحب؟ اچھا، بالکل کہا جاتا ہے کہ 2030 جو کہا جاتا ہے کہ ورلڈ دا بگیسٹ فیٹل جس میں لوگ مورٹیلٹی ریٹس ہوں گے وہ ڈپریشن ہوگا. یعنی کہ ابھی تو ہم پھر بھی تھوڑا سا کہیں کہ 2 سال رہ گئے، اس میں کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ سٹیپس 2030 میں یہ ایک. ابھی تو آپ 10 بیماریاں دنیا کی دیکھیں کون سی ہے تو کارڈک اور BP اور اس طرح کے ایشوز نظر آتے ہیں. سائیکولوجیکل تیسرے نمبر پہ آتا ہے جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. لیکن 2030 کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بیماری کہا جائے گا ڈپریشن ہے. ایون ابھی بھی پاکستان کے ریٹ کے اندر دیکھا جائے تو 50 بلین کی آبادی جو ہے 2010 میں جا کے پہلے ریسرچ ہوئی تھی، ابھی تک کوئی ریسرچ بھی سامنے نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے پاس رجسٹر کیسز نہیں ہیں، لوگ کام نہیں کر رہے، ریسرچ کو سامنے نہیں لے کے آ رہے کہ کتنے لوگ ہیں. لیکن جتنے WHO نے جو ریسرچ کی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، وہ یہ تھا کہ 50 بلین کی آبادی جو ہے ٹوٹلی ڈپریسو ڈس آرڈر کے اندر پاکستان میں آ چکی ہے. یہ وہ آ چکی ہے 50 بلین کی آبادی. اور اس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جو آپ سمجھ لیں کہ کون سی ایج گروپ ہے، 15 to 29 یوتھ، موسٹ پروڈکٹیو گروپ جو کہ ہمارا بلج ہے پورے پاکستان کا، یعنی 69% کہا جاتا ہے کہ یوتھ، 20 کروڑ کی آبادی میں یوتھ آپ کی اتنی پرسنٹیج ہے. اس میں سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہو رہے ہیں اور نفسیاتی طور پر ٹوٹلی بیمار ہو چکے ہیں وہ آپ کی یوتھ ہے. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صوبیہ خطیب صاحبہ، جتنے سینٹرز اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں، مجھے ڈاکٹر خالد سعید اختر چودھری صاحب نے ایک چیز بتائی تھی کہ جہلم کے ارد گرد مختلف کیسز انہوں نے مجھے کیس ہسٹریز میرے ساتھ ڈسکس کی کہ ایک بندہ ذہنی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے اپنے 4 بچوں کا گلا کاٹ کر ان کو مار دیا. اس کا علاج پہلے 1 مہینہ ان کے پاس ہوا، بعد میں وہ ان اٹینڈڈ رہا پیشنٹ. وہ اپنے بچوں کو ہی اس نے اس بیماری کے زیر اثر اس کو آوازیں آتی تھیں
हेलुसिनेशंस थी, उसने अपने बच्चों को मार दिया. एक और केस उन्होंने बताया कि उसने अपनी माँ के सर पे डंडा मार के उनको हलाक कर दिया. अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो केसेस हैं, ये तो सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह हैं. क्या तरीका है, हम इस पे कैसे काबू पाएं? अब पहले तो जुनैद भाई, ये जो केसेस चल रहे हैं, सबसे पहले अभी मालाकंड और चित्राल और जितने एरियाज हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो सुसाइडल रेट आप यूथ के अंदर देखें कि कैसे एक पूरी कर दूं, बिल्कुल नई रिसर्चेस कहती हैं और नए नए केसेस आपके सामने, बच्चे ने हैंग कर दिया, छत से छलांग मार दी, पढ़ाई में कंप्लीट नहीं कर सका, तो प्रेशर. नफसा नफसी के दौर में हम चैलेंजेस को वो उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे और हर दूसरा बंदा किसी न किसी कश्मकश का शिकार है. लेकिन अगर नफसियाती इश्यूज, कुछ मेंटल इश्यूज ऐसे हैं जिनकी क्योर उनकी दवाइयों के साथ ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता. कुछ बातचीत के साथ हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग के साथ कवर किया जा सकता है. अब जितने भी इदारे जो काम कर रहे हैं, हम, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन इस तरह से किया तो मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर दूं कि जितने भी इदारे काम कर रहे हैं सब कोशिश अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन क्या उसमें रिलायबिलिटी है, कितना क्वांटिटी वर्क हो रहा है, क्या ठीक कौन सा इदारा काम कर रहा है और कौन सा किस तरह से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जनरेट कर रहा है. सबसे पहली बात, हमारे माशरे को और हमारी पूरी जो कौम है उसको आगाही की जरूरत है कि कौन सा बंदा बीमार है, उसे कहाँ पे, क्योंकि वो जो कहते हैं ना स्टिग्मा एक लग चुका है पागलपन का, थोड़ा सा वो उसने इतना प्रेशर में आया. जो आपने एग्जांपल दी, उस तरह के केसेस बहुत से देखने में आते हैं. घरों में इंतशार इसलिए फैलता है, घरों डाइवोर्स रेट सबसे बड़ी बात है. जनरल अगर हम पब्लिक की बात करें, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, घरों से माऊ जो कहते हैं ना वालिदैन को निकाला क्यों जा रहा है, ओल्ड होम के क्यों क्वांटिटी इतनी बढ़ रही है. तो सारी चीजों को अगर माशरे के अंदर एक पूरा एक तज्जिया किया जाए तो हम लोग नफसियाती तौर पर एक बीमार कौम बन चुके हैं, जिसको बहुत ज़रूरत है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए और प्लानिंग के साथ कोई स्टेप्स ऐसे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए. यहाँ पे ये आपने बहुत ही एक टची पॉइंट किया है. मैं यहाँ पे एक बात आपसे जानना चाहूँगा. मैं कुछ सेंटर्स ऐसे मेरे ऑब्जर्वेशन में आए हैं, मुझे लोगों ने कंप्लेन की है कि वो दे आर नॉट मेंट टू ट्रीट द साइकोटिक पेशेंट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. लेकिन कोई साहब हैं, वो वकील हैं और उन्होंने देखा कि अच्छा पैसा है इस काम के अंदर, उन्होंने कोठी किराए पे ली, काम शुरू कर दिया. कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ड्रग एडिक्शन के नाम पर लोगों को हेरोइन, माफिन, इस तरह की चीज़ें उनको उल्टा सप्लाई की जा रही हैं. तो इस चीज़ को कौन सी हुकूमती अथॉरिटी है जो रोक सकती है? पहली चीज तो देखें, जितने भी हमारे पास इदारे बने हुए हैं उनकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. हम लोगों का कोई भी डॉक्टर बने फिरता है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट बने फिरता है, कोई भी कह रहा होता है कि मैं ड्रग सेंटर चला रहा हूँ. जैसे आपने एग्जांपल दी, पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2500 के करीब कहा जाता है कि इस तरह के सेंटर्स बन चुके हैं और टोटल 5 बड़े हॉस्पिटल सिर्फ हैं जो कि साइकेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. टोटल 5 हैं. जैसे वो कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो 2 अजाइलम बजे, अजाइलम को कन्वर्ट कर लिया गया इस तरह के हॉस्पिटल में. अथेंटिसिटी के हवाले से या गवर्नमेंट के कौन से इदारे हैं, उससे पहले एक बात की जाए, कौन डॉक्टर है, कौन साइकोलॉजिस्ट है और कौन साइकेट्रिस्ट है, ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है. देखें, डिग्री कंप्लीट, एमएससी कुछ लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ एमफिल कंप्लीट करते हैं, साथ स्पेशलाइजेशन का कोर्स करके क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब साइकोलॉजिस्ट की भी कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ड्रग में एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट है, डिफरेंट कैटेगरीज है. यहाँ हर उस्ताद बन फिरता है ना. कोई अथॉरिटी है जो कि नॉन क्वालिफाइड लोगों को रोके कि आप इतने सेंसिटिव जगह पे पैर मत रखिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पीएमडीसी जो है वो एमबीबीएस लोगों को या साइकेट्रिस्ट लोगों को इतना इक्विप कर दे और उन लोगों को इतना ज्यादा चैनलाइज कर दे कि वो उन लोगों को निशानदेही करके उन तक, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का तो यहाँ पे अभी तक देखा जाए तो कोई प्रॉपर एजेंसी भी नहीं बन पाई. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सैड है. बाज का इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज करा दिया जाता है और लोग अपने डिफरेंट डिप्लोमास करके ट्राई कर रहे होते हैं अच्छा काम करने का. लेकिन वो लोग जो सिर्फ मास्टर्स करके फील्ड के अंदर चले जाते हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा सिर्फ बिजनेस के लिए कि ड्रग्स की तरफ, ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, पैसा अच्छा कमा लेंगे और इस एरिया में कर लेते हैं जहाँ पे लोगों को वो ऐसे इलाकों में बनाते हैं जहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. वो शहरों से दूर कर लेते हैं या देहात के किसी कस्बे के अंदर जाके.
اب سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے اندر ہیروئن کے جو کیسز سب سے زیادہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، ہیروئن کے 70% وہ سپلائی ہو کے آ رہی ہے. آپ کو ہر گلی چوکے کے اندر وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. چرس کی جتنی بھی ڈرگز کی بات کی جائے ان کا کوئی ایف ڈی اے تو دوسری ڈرگز کو جو کہ دوائیاں ہم سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں بھی اس کی ریگولیشن کی ہے، لیکن دوسری جو جتنی بھی ڈرگز کے ریلیٹڈ ڈرگز جو کہ ڈیفیکٹو ہیں ایک ہیلتھ کے لیے، ان کی ریگولیشن نہیں ہے. WHO کام کر رہا ہے، وہ اپنا ٹرائی کر رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان میں NIH کا ادارہ ہے جو ریسرچز کے تھرو ٹرائی کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ، جیسے ایڈز پروگرام چلا دیا، HIV کنٹرول پروگرام چلا دیا. یہ چیزیں تو ہو گئیں. کیا وزارت صحت کو، منسٹری آف ہیلتھ کو فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، AJ کے لیول پہ ڈرگ انسپیکٹرز کو یہ ڈپیوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی نان کوالیفائڈ لوگ ہیں، اگر ڈسپینسر کو پکڑا جا سکتا ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، تو اتنی یہ اسپیشلٹی والی فیلڈ جو ہے اس میں جو سائیکٹرسٹ نہیں ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، کیا ان کو مطلب چیک اینڈ بیلنس ان کے تھرو نہیں کر سکتے؟ بالکل. دیکھیں ایسا لا بنایا جا سکتا ہے جس میں ان کی ڈگریز کو کینسل کر دیا جائے، ان کے جو رجسٹرڈ نمبر ہیں، لائسنس، پینلٹی. ایگزیکٹلی. دیکھیں کوئی بھی قانون بنتا ضرور ہے، جیسے لیجسلیشن ہے 2013 میں جا کے، اور 2003 سے آنورڈ سٹارٹ ہوئی سیکریٹرک لیجسلیشن بنی کہ 72 گھنٹے تک آپ ایک بندے کو ہاسپٹل میں رکھ سکتے ہیں. اس طرح کے کچھ لاز بننا شروع ہوئے جو کہ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہی، اس کے صحت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے. لیکن سب سے بڑی بات ہے امپلیمنٹیشن، کہ ان کی امپلیمنٹیشن کون کرنے والا ہے، کون کرے گا. ہمارے ہاں ایک بندے کے 10 رول آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، یا ایک بندہ 10 کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک اسپیسیفک رول نہیں ہے. چلیں آخری بات، آپ کی کہہ دو فاؤنڈیشن جو ہے یہ بھی کام کر رہی ہے اس حوالے سے. آپ کا کلینک بھی اسلام آباد میں کام کر رہا ہے. AJ میں 5 یونیورسٹیز ہیں اس وقت. کوٹلی یونیورسٹی ہے، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی ہے، میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ویمن یونیورسٹی باغ ہے. یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا وقت وہاں پہ دیں، منتھلی بائی منتھلی کوئی لیکچر سیریز کا آپ بندوبست کریں تاکہ ہم یوتھ کو ایکٹیویٹ کر سکیں تھوڑا سا اس حوالے سے؟ جی بالکل. ہماری فاؤنڈیشن کا فوکس ہی یہی ہے، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کہہ دو یا مجھے سمجھو والے پروگرامز ہم نے جو سٹارٹ کیے ہیں ٹوٹلی اویئرنیس کے لیے کیے ہیں، تاکہ آگاہی، جب تک آگاہی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہوگی، اور یوتھ کے اندر اسپیشلی انہوں نے ہی ہمارا ستون بننا ہے، انہوں نے ہی ترقی کی راہ پہ اپنے ملک کو لے کے جانا ہے. اور جہاں تک کشمیر میرا اپنا ایریا ہے، آلدو پاکستان پورا میرا اپنا ہے، تو لیکن یہ کہ کشمیر سے ایک اسپیشل لگاؤ ہے، اور اسپیشل ہی میں پلاننگ کرتی ہوں. جتنے بھی یونیورسٹیز کے لوگ یا جو بھی اتھارٹی فگرز ہمیں سن رہے ہیں، میرا ان سے یہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سیمینار کیا جائے، کوئی ورک شاپ کی جائے، کوئی ٹریننگ کی جائے، آپ لوگ سمپل صوبیہ خطیب فاؤنڈیشن لکھیں گے، اس پہ ایڈریسز ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ کانٹیکٹ کریں. ہم تیار ہیں کہ ہم اس آگاہی کی مہم کو ہر چپے دپے، وہ کہتے ہیں نا، ہر ایک ایریا کے اندر پھیلائیں، اور پھیلانے سے ہی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے آگاہی ہوگی اور بچایا بھی جا سکے گا. یو آر لکی انف کہ آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں احسن صاحب، ہی از آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف یور کیمپین. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ آپ کی اسپیشلٹی سے، آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آن لائن فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو نمبرز تو سارے ہم یہاں پہ اسکرین پہ ہمارے جو پروگرام مینیجر ہیں خواجہ محمد علی حیات دکھا رہے ہیں. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ایک سٹگما لگا دیا ہے نا ہم نے کہ نفسیاتی مسئلے کا حل ہم نے کس سے پوچھیں، کیسے پوچھیں، کسی سے اگر پوچھا تو یہ نہ کوئی لوگ ہمیں پاگل قرار دیں، اس طرح کی سوچ سے باہر نکلنا ہے. جب تک ہم اس طرح کی سوچ سے باہر نکلیں گے، ہم اپنی قوم کو، ہمیں اپنی انرجی، جیسے یوتھ ہمارے اپنے بچے ہیں نا، یہ ان بچوں کو بچانے کے لیے ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. ہماری آرگنائزیشن ٹوٹلی آپ سب کو ویلکم کرتی ہے. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی جو آپ کو لگے کہ ہمیں آپ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا ہے اور اس کی رائے لینی ہے، اس کا کچھ سجیشن لینا ہے، تو ٹوٹلی آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ رہی ہے. آپ کانٹیکٹ کریں.
ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا وہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی کہتے ہیں ہمیشہ کہ مل کے چلنا ہے. تو نفسیاتی مسائل سے لڑنے کے لیے ایز اے قوم ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہاں, کھڑا ہو کے ہمیں اس کے خلاف آواز ہمیں خود تیار کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کا حل کیا نکالنا ہے, اور مسئلہ پروفیشنلی اس کا حل نکالنا ہے. دیکھیں نیم حکیم والے, دم درود والے, جادو ٹونے والی چیزوں سے باہر نکلیں. جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. جی, ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ 10 اکتوبر سے آنورڈز پورا مہینہ تقریبات جاری ہیں. ڈاکٹر صوبیہ خطیب, کوٹلی کی دھرتی سے آپ کا تعلق, پی ایچ ڈی اسکالر, آپ کی صوبیہ خطیب فاؤنڈیشن, کہہ دو فاؤنڈیشن, یہ کوئی بھی چیز آپ نیٹ پہ لکھیں گے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. پردہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ایڈریسز, نمبر, ساری چیزیں موجود ہیں. اپنے بچوں کی صحت کا, اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال کیجئے. جان ہے تو جہان ہے, اور جان کا تعلق براہ راست انسانی ذہن کے ساتھ ہے. مہربانی کر کے اس کی حفاظت کیجئے. کوئی مسئلہ پیش آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں, ان سے رجوع کیجئے. نیم حکیموں سے بچیے. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. بچیے نیم لوگوں سے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟